بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ یہ تنزیہ انداز بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرتوتوں پر وہ آج بہت خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے، یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب اور آخرت میں بھی خراب، یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط سعی و عمل کو کامیاب بنا سکے یا کم از کم بد انجامی ہی سے بچا سکے۔ جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یہ دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہ ہوگی۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری صد مان لو، ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کرو۔ واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد توریت و انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، پس کیا خیال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی عذاب ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان کے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ یہود جو اللہ پر افطرا باندھتے تھے کہ اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہمیں صرف گنتی کے چند دن آگ جلائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، سو ان کو 40 دن کا عذاب ہوگا۔ نیز وہ کہتے تھے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس کے لیے وہ گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور آپ باطل پر۔ یعنی انہیں جان لینا چاہیے کہ قیامت کے روز جب ہمارے حضور جمع ہوں گے تو ان کا بہت برا حال ہوگا۔ ان کے یہ من گھڑت عقیدے ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، اور نہ انہیں اپنے بزرگوں سے جھوٹی محبت اور دامن گیری اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی۔ کوئی نبی یا ولی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
وتخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ جب غزوہ احزاب کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی، تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور ان پر فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ ہے کہ یہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرما کر ایک لطیف پیرائے میں ان کا جواب دے دیا گیا۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو گرمیوں کے دن کا کچھ حصہ رات بن جاتا ہے، اور گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے تو سردیوں کی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کی شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یاد و مددگار عربی لفظ ولی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ولی بنانے کو موالات بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ایسی دوستی اور قلبی محبت کا تعلق ہے جس کے نتیجے میں دو آدمیوں کا مقصد زندگی اور اس کا نفع و نقصان ایک ہو جائے۔ اس قسم کا تعلق مسلمان کا صرف مسلمان ہی سے ہو سکتا ہے، اور کسی غیر مسلم سے ایسا تعلق رکھنا سخت گناہ ہے، اور اس آیت میں اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ جو غیر مسلم جنگ کی حالت میں نہ ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور خیر خواہی کا معاملہ نہ صرف جائز بلکہ مطلوب ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم نے سورۃ ممتحنہ میں واضح فرما دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پوری حیات طیبہ میں یہ رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح ان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے وہ معاہدے اور تجارتی معاملات بھی کیے جا سکتے ہیں جن کو آج کل کی سیاسی اصطلاح میں دوستی کے معاہدے کہا جاتا ہے، بشرطیہ یہ معاہدے یا معاملات اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف نہ ہوں اور ان میں کسی خلاف شرع عمل کا ارتکاب لازمی نہ ہو۔ چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسے معاہدات اور معاملات کیے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ موالات کی معاملت کرنا، قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار کے ظلم و تشدد سے بچاؤ کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑے جس سے بظاہر معاملات معلوم ہوتی ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔